والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ
سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہر دو سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار شب اسرا دے دولا نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دی مقدس طیب طاہر اکمل بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گو ہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا قبر اشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دور نزدیک تو تشریف لے آنے والے غیور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، رب العالمین خالق کائنات دا دو گھرانیاں دے اتے بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ دو گھرانے کائنات وچ ایسے نے جڑے درود والے گھرانے نے۔ کائنات دے اندر دو گھرانے ایسے نے جنہ تے اللہ درود پڑھدا رہا ہے، پڑھ رہا ہے تے پڑھدا رہے گا۔ سبحان اللہ ذرا اچھا بنتا ہے۔ اے جڑی سبحان اللہ ہوندی ہے، اے اس بات دی دلیل ہوندی ہے بھی جڑی گل تساں کیتی ہے اے گل ساڈی سمجھ وچ آ گئی ہے تے او دے اوتے بندہ سبحان اللہ آکھدا ہے، یعنی اللہ دی ذات پاک ہے جس پاک ذات نے اپنے مقبول بندیاں نوں شاناں عطا فرمائیاں۔ اے تے دوسرا بات اے وے کہ اے دے نال بولن والے بندے دی، خطیب دی، واعظ دی، مبلغ دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے بھی بندے گل میری سنتے پین۔ تے میں عرض کرنا چاہنا بھی رب العالمین خالق کائنات نے دو گھرانیاں تے درود پڑھیا ہے، پڑھ رہا ہے تے پڑھدا رہے گا، بھیجدا رہا ہے، بھیج رہا ہے تے بھیجدا رہے گا۔ دو گھرانے ایسے نے تے ساڈی خوش قسمتی کہ یہ دوویں گھرانے محمد مصطفیٰ دے گھرانے نے۔ جس بندے کو سمجھ آوے وہ ضروری ہو تے بولے۔ میں بڑی محنت نال اج دا جڑا خطبہ جمعہ تساں دے نال شیئر کرنا چاہنا، اگر آپ احباب دی توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ دو گھرانے جنہ تے رب درود پڑھ رہا ہے، درود بھیج رہا ہے تے بھیجدا رہے گا۔ دو گھرانے ایسے نے اور صدقے جاواں قربان جاواں اس پاک امام الانبیاء دی عظمت و شان تو کہ یہ دوویں گھرانے امام الانبیاء دے گھرانے نے۔ اچھا یہ گھرانے کیڑے کیڑے نے انشاءاللہ آپ ونڈ کریں گے بھی وہ گھرانے کیڑے جنہ تے رب درود بھیج رہا ہے، بھیجدا سی تے بھیجدا رہے گا۔ یعنی جدوں اسا نہیں سا ادا بھی درود پڑھیا جا رہا سی، ہن اسا ہاں تے ہن بھی درود پڑھیا جا رہا ہے، تے جدوں اسا نہیں ہونا پھر بھی انہاں گھرانیاں تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے گا۔ دو گھرانے ایسے نے جنہ تے درود پڑھیا جا رہا ہے تے پڑھیا جانا رہے گا۔ اچھا سنو اے گھرانے کیڑے نے اور اپنے ایمان نو تازہ کرے آجے۔ ایک گھرانہ نبی دے دادکیاں دا ہے، جڑا بندہ بول سکتا ہوئے،
بھئی بڑی ڈھیٹ پنجابی سادہ دی پنجابی دے وچ اللہ تمہیں آکھے نے بھئی ایک خاندان ایک گھرانہ نبی پاک دے دادے دا گھرانہ ہے جس تے جناب خود خدا رب ذوالجلال درود بھیج رہے ہیں تے بھیجدا رہے گا تے دوسرا ہے نبی دے نواسیاں دا گھرانہ نبی دے نواسیاں دا گھرانہ دادا کون ہے جناب حضرت ابراہیم خلیل پاک دادا کون ہے جناب حضرت اسماعیل پاک اے او گھرانہ جے دے اتے رب نے ایڈا کرم کیتا ہے کہ رب ہو کے درود پیا بھیجدا ہے تے دوسرا گھرانہ مولا حسین بادشاہ مولا حسن بادشاہ اے او گھرانہ ہے جے دے اتے رب درود بھیج رہا ہے تے درود بھیجدا رہے گا تو میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں پاک ہستیاں دا ذکر خیر کرنا چاہنا جڑے نبی پاک دے گھرانے وچ نے نبی پاک دے گھرانے وچ نے کی مقام ہے انہاں دا جڑے نبی پاک دے گھرانے وچ نے اور میں ولادت بیان کرنی ہے جناب حضرت ابراہیم خلیل پاک دی تواڈے تے میرے لجپال نبی دے دادا جان دی ولادت با سعادت میرے نبی دے نال پیار کرن والے ہو اس واسطے اساں قسمت والے ہاں کہ سانو اللہ نے وہ رسول عطا فرمایا ہے جے دے دادکے خاندان تے رب درود بھیج رہا ہے دادکے خاندان تے رب درود بھیج رہا ہے اور جنہ دے نواسیاں تے رب درود بھیج رہا ہے بلکہ شرع دا حکم ہے اگر انہاں دی ذات تے تسا درود نہیں پڑھو گے تے تہاڈی نماز ہی نہیں ہوئے گی تہاڈی نماز نہیں ہوئے گی اگر تسا درود چھوڑ دیتا ہے درود نہیں پڑھیا ہے علماء فرماندے نے کہ نماز نہیں ہوئے گی یہ مطلب ہے جب تک نبی دے دادکے خاندان نو بندہ نہ مننے تے درود نہ پڑھے اس ویلے تک نماز تے جدوں تک نبی پاک دے نواسیاں نو نہ مننے ادوں تک بھی نماز نہیں یہ مطلب ہے بھی اللہ اپنی نماز کے اندر نبی دے دادکے خاندان دا ذکر بھی رکھے ہے اور نبی دے نواسیاں دا ذکر بھی رکھ کے دس چھڑیا ہے اے میرے محبوب دے محبوب نے اے میرے محبوب نو پیارے نے تے جیڑا میرے محبوب نو پیارا ہوئے اور رب نو بھی پیارا لگدا ہے وہ رب نو بھی پیارا لگدا ہے تو دوستان زیباکار اس واسطے الحمدللہ اسا خوش نصیب ہاں کہ اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی دے دادے دے اتے خود خدا درود پیا بھیجدا ہے اور جس نبی دے دادے دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا ہے جے دے دادے دا ذکر قرآن وچ ہوئے جے دے دوتریاں دا ذکر قرآن وچ ہوئے پھر او دا اپنا شان کی ہوئے گا تسی سبحان اللہ فرماؤ میں قرآن سنا بلند آواز نال ذرا فرماؤ سبحان اللہ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں رب العالمین خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى رب العالمین خالق کائنات نے جناب سرکار نے دادا جان کا ذکر فرمایا لوگوں یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ آؤ
आओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, रब्बुल आलमीन खालिक के कायनात में फरमाया और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को मेरा घर खूब सुथरा करो। पता चला मालूम होगा रब्बुल आलमीन खालिक के कायनात ने ये इनाम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी सरकार के जद्दे अमजद हज़रत सरकार के दादा जान को ये मकाम भी अता फरमाया। अगर घर बनाने की बारी आई तो भी इब्राहीम का जनाबे वाला जनाब आपको आपका मुंतखब किया गया। पता चला घर बनाना है तो हजरत इब्राहीम का इंतखाब है, अब घर को बसाना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बनकर मोहम्मद अरबी कायनात में आ गए और कुल कायनात को बना बतला दिया गया। जमाने वालों, घर बनाने वाला मेरा दादा है, बसाने वाला मैं मोहम्मद हूँ। दोस्तान दीवाकार, इसलिए आइए मैं दावत फिक्र देना चाहता हूँ। लोगों ने बड़ी कोशिश की, लोगों ने बड़ी जनाबे वाला कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। लोगों ने बड़ा चाहा रब का घर आबाद ना हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के जो गुलाम हैं वो जहाँ पर भी बैठ जाते हैं अपनी गर्दनें तो कटवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का घर आबाद करके बतलाते हैं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। अल्लाह का घर आबाद करने के लिए जान भी जा सकती है, हम जान तो दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह के घर को हमेशा आबाद रखेंगे। फिर बतला दिया गया, लोगों जमाने वालों आओ, अल्लाह का कुरान है, खाले के कायनात ने इरशाद फरमाया कौन इब्राहीम, वो इब्राहीम जिनके मुतल्लिक अल्लाह का कुरान बोला। कुरान ने फरमाया लोगों ये कोई आम पैगंबर नहीं है, ये कोई आम नबी नहीं है, ये वो नबी है, ये वो पैगंबर है जिनकी पुश्त में मोहम्मद का नूर चमक रहा है। ये वो नबी है जिनके पेशानी में मोहम्मद अरबी का नूर चमक रहा है। अच्छा, अभी हजरत इब्राहीम की विलादत नहीं हुई, जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत नहीं हुई अभी। और आपको पता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाकरा किस बंदे से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाकरा, मुकाबला एक बहुत बड़े जालिम और सरकश बंदे के साथ था जिसे नमरूद कहा जाता है। हाले हजरत इब्राहीम पाक की विलादत नहीं हुई ते ये बैठा है अपने तख्त ते, नजूमी ये कोल बैठे, इहदा बड़ा राज है। लोग जनाब इनू सजदा करते, लोग इनू खुदा मनते, लोग इनू इला मनते। नजूमी दे कोल बैठे, नजूमिया ने जनाब इनू एक गल की थी, आखन लगे बादशाह सलामत, वक्त बड़ा चंगा पे गुजरता है, पर अन करीब इस तेरी सल्तनत के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिस बच्चे की वजह तो तेरा तख्त जड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा, तेरा तख्ता उलट दिता जाएगा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हाले विलादत नहीं हुई ते नजूमिया पहले दसिया ते दस के आंदे वो बच्चा आवन वाला है जिस आके तेरे तख्त नूं उलट देना है, जिस आके तेरे तख्त नूं खत्म कर देना है। ये नमरूद आखन लगा, ये दसो भी वो जिहड़ा बच्चा पैदा होना है वो मां के शिकम में आ गया है या नहीं आया? उस आख्या जी, नजूमिया ने आख्या कि हाले वो मां के शिकम में नहीं आया। नमरूद ने ऐलान करवा छड़िया, अज तो बाद कोई भी शादीशुदा मर्द औरत इकट्ठे नहीं होणगे, औरतों अलहदा कर दिता।
مردوں کو علیحدہ کر دیتا، تو سیاحیاں سچ آکھیا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رب فرمایا نمرود تو سمجھ لے کہ یہ ناممکن بات ہے، اس طرح مرد و عورت کو دور کر کے تے تو اس آن والے دی ولادت نو روک لے گا تے تیری بھول لے۔ آئیے سنیے گا، چند ہفتے گزرے، چند دن گزرے، نجومی پھر دوڑے دوڑے آئے، انہاں کیا کیا بادشاہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے، معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اس کا کیا کی ہوا ہے؟ نجومی آکھن لگے جس بچے دی ولادت دا ڈر آنا کہ او دے آمن دی وجہ تو تیرا تخت جڑا ہے اے ختم ہو جائے گا، الٹ دیتا جائے گا، او ماں دے پیٹ دے وچ آ چکے ہیں۔ اس نے کہا میں اتنا سخت پہرا لایا ہے، اور اس نے ایک کام بھی کیتا کہ مردوں کو علیحدہ کر کے عورتوں کو علیحدہ کر کے مردوں کے اوپر بھی پردہ جناب اس نے پہرا لایا تے عورتوں کے اوپر بھی پہرا لا چھڑیا۔ اتنا سخت اس آخیا میں انتظام کیتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ غصے دے وچ لال پیلا تے آکھن لگا پھر اج تو بعد جڑا بچہ پیدا ہوئے نا اس بچے نو پیدا ہوندے ساری قتل کر دیو، کوئی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ بچیاں نو قتل کرانا شروع کر دیتا، ایک بچہ قتل ہویا، دوسرا بچہ قتل، تیسرا بچہ، حتیٰ کہ تاریخ اور علماء فرماندے نے کہ ہزاراں دی تعداد دے اندر ایک دو بچے نہیں، ہزاراں دی تعداد کے اندر، اور ایک روایت اس طرح ملتا ہے کہ 1,00,000 بچہ اس نے جناب قتل کروایا۔ صرف اس باروں میں ہو سکتا ہے ان آندے وچوں کوئی بچہ نہ ہوئے جیسا آ کے میرے تخت نو الٹنا۔ 1,00,000 بچہ، بارویت ہزاروں کی تعداد میں بچے اس نے شہید کروائے، قتل کروائے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی ولادت بسعادت دا ٹائم قریب آ گیا، اور اما جان نو اے فکر لاحق ہوئی کہ جدو میرا بچہ پیدا ہوئے گا تے فرعون نمرود جڑا ہے وہ قتل نہ کروا دے وے۔ پھر رب دی طرفوں ہی ذہن دے وچ خیال آیا، اے میرے خلیل دی ماں تینوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، میں عاجز نہیں ہاں، میں قادر ہوں، میں عاجز نہیں ہاں، میں قادر ہاں، تے تینوں فکر کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جی اگر باپ دی پیشانی چو شکم مادر دے اندر ابراہیم پاک آ سکدن اور سخت کڑے پیرے دے عالم دے اندر، تے اے ابراہیم دی اماں اسی اس نو پیدا کرن تے بھی قادر ہاں تے اے دی حفاظت کرن تے بھی قدرت رکھنے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، ذہن وچ خیال آیا کہ میں جنگل دے وچ چلی جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دی اما جان آپ جنگل دے وچ چلیاں گئیاں، ایک غار ہے، آپ غار دے وچ تشریف لے گئیاں تو جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جنگل دے اندر غار دے اندر آپ کی ولادت ہوئی، بچہ بڑا سونا، پھر نبی
نبی دا تے مقام ہی بڑا بلند ہے، تے پھر او نبی جے دی پشت دے وچوں کئی ہزار نبی دنیا دے تے تشریف لے آئے۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی پشت دے وچوں 70,000 نبی تشریف لے آئے۔ 70,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چنے، آپ دی مطلب کہ اولاد میں، اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دی تو پھر کیا شان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، ساری رات آپ غار دے وچ رہیاں، دوسرا دن سورج نکلیا تے ذہن وچ خیال آیا اگر میں زیادہ دیر باہر رہی تے ہو سکتا ہے نمرود دے سپاہیاں نوں کوئی شک پہ جائے اور او میری تلاش وچ نکلن تے کدے میرے بچے نوں نقصان نہ دین۔ آپ نے بچے نوں لٹایا غار دے اندر ہی تے آپ واپس آ گئی ہیں تے چلدے ہوئے آکھن لگیاں یا اللہ اے میرا بچہ تیرے سپرد ہے، یا اللہ اے میرا بچہ تیرے سپرد ہے۔ حاطف غیب سے آواز آئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا خلیل بن کر آیا ہے۔ آپ واپس آ گئی ہیں۔ پھر آپ نے روٹین بنا لی کہ ہر روز آپ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بچے دے نال ملاقات بھی کر کے آواں گی اور دودھ بھی پلا آواں گی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، دوسرے دن جدو آپ گئیاں نا، آپ دے پیرا تو زمین نکل گئی کہ جانور اس غار دے دروازے تے بیٹھے، جانور، جنگلی جانور، شیر، اس طرح دے باقی جانور جتنے بھی جنگلی جانور نے، جنگل دے وچ پھرن والے جانور نے، یہ سارے غار دے دروازے دے سامنے بیٹھے۔ تے جدوں آپ دی نگاہ پئی نا تے آپ دے پیر ہٹھوں زمین نکل گئی اور آکھن لگیاں یا اللہ میرے بچے دی خیر ہوئے، اے درندے، اے جانور کدے میرے بچے دی جان دا نقصان نہ کرن۔ تے جدوں آپ قریب آئیاں نا تے انہاں جانوراں نے آپ نو راہ دے چھڑیا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ذرا، جانوراں نے سید جناب حضرت ابراہیم پاک دی اماں جان نو رستہ دے چھڑیا۔ آپ اندر گئیاں تے اور بڑی حیران ہوئیاں۔ آپ نے ارادہ فرمایا اور ویکھیا اپنے بچے نو کہ بالکل صحیح، کوئی کسی قسم دا کوئی خروش نہیں، کوئی نقصان نہیں جانوراں نے کیتا۔ آپ ویکھیا کہ دونوں انگوٹھے حضرت ابراہیم پاک اپنے منہ دے وچ لے کے تے چوسدے نے پے۔ تے عمر کتنی ہے جناب؟ ایک دن ایک رات تے کچھ گھنٹے اوپر ہوئے نے۔ جناب حضرت ابراہیم پاک دی اماں جان قریب آئیاں اور اپنے شہزادے نو اٹھایا تے منہ دے وچوں دوویں انگوٹھے ایک کٹن لگیاں تے اگلی گل سنیا جے پھر اگے منظر کی ہویا۔ آپ جس ویلے انگوٹھے کٹن لگیاں نا تے آپ دی نگاہ پئی تے آپ نے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم پاک دے ایک انگوٹھے دے وچوں شہد پیا نکلدا ہے تے دوسرے انگوٹھے دے وچوں دودھ پیا جاری ہوندا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب نوش فرما رہے ہیں تے عمر آپ دی ہوئی 24 گھنٹے 25 گھنٹے یا ایک دن تے لگن انج جویں ایک مہینے دن۔ ایتھے ایک میں گل کرنا چاہنا بڑی قابل غور بات ہے۔ عمر والے ایک دن دی ہے تے لگدے انج پین جویں ایک مہینے دن، تے جدوں ایک مہینے دی عمر ہوئی تے انج لگن جویں ایک سال دن، چونکہ ٹاکرا بڑے بڑے نمرود نال آنا تے رب تیار پیا کردا جناب حضرت ابراہیم پاک نو او دے مقابلے دے وچ نمرود دے مقابلے چ اتنا ہی طاقتور بندہ ہونا چاہیے۔ رب
کعبہ دی عزت دی قسم ہے صدقے جاوا رب دی تخلیق تو اور رب دے ارادے تو ایک پاسے نمرود ہے اور ادا لشکر جرار ہے اور ایک طرف اللہ دا کلا سپاہی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور فرمایا اے ساڈا سپاہی ہے اینو تیار ایسا کیتا ہے ایک دن دا لگدا پیا جویں مہینے دا ہو گیا ہے لگدا انج پیا جویں مہینے دا ہو گیا تے جڑے رب دے سپاہی ہوندے نے پھر مالک انہاں نوں طاقت تے عطا فرماندا ہے وہ بھاویں بظاہر جسم وچ ویکھن نوں کمزور ہی لگدے ہون لیکن وہ طاقت جیڑی ہے پھر وہ خدا دی طرفوں ہوئے نا قد بھی درمیانہ ہوئے قد بھی درمیانہ ہوئے عمر بھی تھوڑی ہوئے تے جے رب دی طاقت آ جائے تے پھر خیبر دا قلعہ پٹن لگیا کوئی دیر نہیں لگدی جڑا بندہ پہنچ گیا ہے ذرا بولے اے خیبر دا دروازہ پٹن لگیا پھر دیر نہیں لگدی مدد جے اگر اللہ تعالیٰ دی آ جاوے اللہ تعالیٰ جے کرم فرما دے وے تو پھر نقشہ اینج بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو بہرحال محترم حضرات جناب حضرت ابراہیم پاک دی اماں جان بالکل مطمئن ہو گئیاں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں اتنا حسین و جمیل پتر عطا فرمایا ہے کہ پھر وہ دی حفاظت بھی فرما رہے ہیں وقت گزرتا رہا اور حضرت ابراہیم غار دے وچوں باہر نہ آئے آپ غار دے اندر ہی نے آپ دی مکمل پرورش غار دے اندر ہی کیتی جا رہی ہے خدا دی طرفوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر مبارک تو باپ دا سایہ شفقت اٹھا دیا گیا اور آپ دے باپ دا نام ہے جناب حضرت تاریخ تاریخ آپ نو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ تو جدائی ہو گئی قرآن پاک دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق قرآن یہ بھی آخر ہے کہ آپ دے باپ کا نام جناب آذر ہے آذر جڑا ہے یہ آپ دا چاچا ہے باپ کیوں آکھیا گیا یہ دے متعلق میں جا کے آگے عرض کرنا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی آپ دے والد محترم کا نام جناب تاریخ ہے اور جتنیاں بھی تاریخ دیاں کتاباں نے معتبر کتاباں نے ان ساریاں کتاباں دے اندر آپ کا نام تاریخ آیا ہے عربی دے اندر دادے نو بھی اب آخدن لی ابی آذارا عربی دے اندر دادے نو بھی اب آخدن ابی آخدن اور چاچے نو بھی ابی آخدن جدوں جناب حضرت ابراہیم پاک دے والد گرامی جناب حضرت تاریخ دا انتقال ہو گیا اور آپ اس ویلے بھی غار دے اندر نے جب تک رب نے چاہنا ہا آپ نے غار دے اندر رہنا ہا آپ غار دے اندر نے اور رب جڑا ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے وہ اپنے سپاہیاں نو انوکھے انداز نال تیار کرتا ہے تے پھر جڑا اللہ دی امان وچ ہوے اللہ دی حفاظت وچ ہوے اونوں پھر کوئی شے نقصان دے سکتی نہیں ایک کتاب ہے نام کتاب دا حیات الحوان حیات الحوان کتاب دا نام ہے بڑی پرانی کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ برگزیدہ بندہ ہا میری شادی ہو گئی چند مہینے یہ اپنے گھر رہا اور مالک نے کرم فرمایا اور اس نو مالک نے نعمت نال نوازیا بچہ ماں دے پیٹے چے ماں دے شکمے چے یہ بغرض تجارت اپنے گھروں ٹرن لگا تے چلدے ہویا نا اپنی بیوی دے نال ایک گل پیا کردا ہے آندا ہے اے تیرے شکم دے اندر بچی یا بچہ اے رحمت یا نعمت جو بھی ہے میں اس نو اللہ دے سپرد کرنا تے میں جا رہا اگر زندگی نے مہلت دیتی تے پھر آ کے ملیں گے
اے گل کرتا ہے، یہ بندہ چلا گیا، کئی سال گزر گئے، کئی سالوں تو بعد یہ بندہ واپس آیا، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے آیا تو ویکھیا دروازہ بند تے تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے۔ عزیزاں اقارباں کول، رشتہ داراں کول، اپنے بھراواں دے کول جا کے پوچھیا، پوچھتا ہے میری بیوی میرے بچے وہ کتنے گئے؟ بھراواں نے دسیا تواڈے جاون تو چند دنوں تو بعد ہی تواڈی گھر والی فوت ہو گئی ہے، اسی انہوں نے دفنا چھڈیا۔ اچھا، میری بیوی بڑی نیک نیک سیرت آئی، نیک کردار آئی، اور میرے نال وہ وقت بہت اچھا گزریا، انج کرو مینوں میری بیوی دی قبر تے لے چلو، قبر کتھے ہے؟ محلے والے رشتہ دار عزیز و اقارب بھائی وہ نال قبرستان وچ پہنچ گئے، سارے عزیز و اقارب نے دسیا بھی اے جڑی قبر ہے اے تیری بیوی دی قبر ہے۔ یہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اپنی بیوی دی بخشش واسطے اپنے رب دی بارگاہ چ التجا کر رہے ہیں۔ کافی دیر بیٹھا رہا، وقت اچھا گزرے ہوئے تو ایک ایک لمحہ یاد رہتا ہے، اور پھر مالک دا یہ بہت بڑا انعام ہے اگر مالک بیوی نیک عطا فرمائے، بہت بڑا انعام ہے مالک دا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اتنی دیر بیٹھا کہ ادو شام پہ گئی، جدو شام کا ٹائم ہویا نا، یہ بھی اٹھیا، یہ دوست احباب رشتہ دار وہ بھی اٹھے، قبرستان چو باہر آ گئے تے یکدم اس پھر کے نہ پھر پیچھے ہاتھ اٹھا کے تے پھر بخشش واسطے دعا پہ منگے۔ توجہ کریا جے ذرا، جدو یہ دعا منگنی شروع کی تھی نا تے ویکھیا بھی قبرستان دے وچ اس طرح لگتا ہے جویں بہت بڑا نور ہے، چانن ہے، اے جویں بندہ اگ بال لوے تے اودیاں شعاواں دور دور تک دکھائی دیندیاں۔ اس آکھیا اے آپ قبرستان جو سارے بندے تے باہر آ گئے ہیں، اے قبرستان کون ہے جڑا اے اگ بال کے بیٹھا ہے؟ انہاں بندے آکھیا جی کافی دیر ہو گئی ہے، اے روز ہی ایک کنڈیشن ہوندی ہے تے کیفیت ہوندی ہے، سانو چونکہ غرض کوئی نہیں لہذا اسی تحقیق کوئی نہیں کی تھی کہ اصل معاملہ کی ہے، اے اگ ہے، اے روشنی ہے، اے لائٹ ہے، اے کی نہیں۔ انہاں بندے آکھیا جی اسی کدی یہ تے غور نہیں کیتا۔ وہ نوجوان آکھن لگا انج کرو تسی ٹھہرو میں ذرا ویکھ کے آنا بھی یہ معاملہ کی ہے۔ اے جناب اس غرض نال پھر واپس پلٹیا، قبرستان دے وچ آ رہا ہے، آوندا 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 اس جگہ تے آ گیا جتھے وہ دی بیوی دی قبر آ، جتھے اس دی بیوی دی قبر آئی، حیران رہ گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یا خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا کیا وہ جو کئی سال پہلے بیوی فات ہو گئی تھی اس کی بیوی کی قبر کو کھول دیا گیا ہے اور بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہے اور دودھ پی رہا ہے اور قبر سے نور نکل رہا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے ہی تو کہا تھا یا اللہ یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب میرے سپرد کر کے گیا ہے، اس میں نقصان کیسے ہو سکتا تھا؟ اس میں نقصان کیسے ہو سکتا تھا؟ چل اپنے بچے کو اٹھا لے، اور اگر تو نے یہ کہا ہوتا یا اللہ
میری بیوی کی بھی حفاظت فرمانا، تو قسم ہے مجھے اپنی ربوبیت کی، تیری بیوی کو بھی موت نہ آتی اس وقت تک جب تک تو ان سے مل نہ لیتا، لیکن تو نے جو میرے سپرد کیا تھا وہ اپنے بچے کو کیا تھا، لے اپنے بچے کو اٹھا لے۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کی بیوی فوراً پھر لیٹ گئی اور پھر خود بخود وہ قبر جو ہے وہ بند ہو گئی۔ تو جو اللہ کی امان میں ایک عام انسان ہو جائے اسے نقصان نہیں ہوتا، ادھر تو پھر اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، ادھر تو پھر حضرت خلیل پاک تھے، نقصان کیسے ہو سکتا تھا؟ بلکہ یہ اگلا جملہ میری محبت کا جملہ ہے، آپ کو پسند آ جائے تو جملے کو ویلکم کرنا، ناپسند آئے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا وہ شیر جو آئے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم کو نقصان کے لیے نہیں آئے تھے، اصل راز کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، وہ تو اس نور کو سلام کرنے آئے ہوئے تھے۔ وہ تو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمکنے والے نور کو سلام کرنے آئے ہوئے تھے، وہ نقصان کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو بہرحال محترم حضرات وقت گزرتا رہا، جب حضرت ابراہیم پاک کے باپ کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم کی اماں کا نکاح جناب آزر سے کیا گیا۔ جب آزر سے نکاح ہوا، آزر سے نکاح کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اب باہر لانے کا مرحلہ تھا۔ جب نکاح ہو گیا نا بی بی پاک کا، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی کا ایک بیٹا بھی ہے جو فلاں وقت پہ پیدا ہوا تھا، اور اس لیے کسی کو علم نہیں بتلایا نہیں گیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ دے۔ اب چونکہ وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اب وہ سن بلوغت کی طرف آ رہے ہیں، تو اب انہیں باہر لے کر آنا چاہیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم کی اماں جان اور آپ کے گھر والے یہ دونوں آتے ہیں غار کی طرف۔ اس سے پہلے کسی بشر نے سوائے ماں اور باپ کے حضرت ابراہیم سے ملاقات نہیں کی، کسی کو علم نہیں ہے، پوشیدہ رکھا گیا، حتیٰ کہ جناب حضرت ابراہیم کے جو والد گرامی ہیں ان کے بقیہ خاندان کو بھی علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ اس انداز میں ماں کے شکم میں بھی رب نے چھپا کے رکھا تھا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں، جی گھر میں رہتے ہو اور پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج کل کی بات ہے، جب رب چاہتا ہے نا تو وہ کسی کو ایک رتی برابر بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ چونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل پاک تھے اور آپ اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے اور اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول تھے، اور آپ کی حفاظت اسی وقت سے شروع ہو گئی جب آپ باپ کی صلب سے شکم مادر میں تشریف لائے تھے۔ اگلی بات سنیے گا، جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے غار کے دروازے پر جب دونوں کو دیکھا تو حضرت ابراہیم مسکرا پڑے۔ آج چاچا آیا تھا نا پہلی بار، مسکرائے اور اماں جان نے گلے سے لگایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی غار کے اندر پہلا سوال کیا، اسی غار کے اندر پہلا سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا، اماں
میرا آپ کا رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ جب بیٹا بولا ماں اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا بیٹا بولے پہلی بار، باپ خوش ہوتا ہے نا، سارے بولو، ماں خوش ہوتی ہے، خاندان والے خوش ہوتے ہیں، اور وہ بولے گا اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ اللہ رسول کا نام لے۔ اگر وہ گالی بھی بکے گا نا، ماں پھر بھی خوش ہوگی، چلو میرا بیٹا بولا تو ہے نا، آج پہلی بار بولتے ہوئے دیکھا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، خاندان والے خوش ہیں۔ آج ادھر منظر دیکھیے ذرا، حضرت ابراہیم پہلی بار ماں سے بولے ہیں اور بول کر پہلا سوال ہی کیا، اماں رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ کہا بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ اماں جی آپ کا رب؟ فرمایا تیرا باپ میرا رب ہے۔ ان کا رب؟ کہا نمرود ان کا رب ہے۔ اماں نمرود کا رب؟ کہا کہ وہ آپ ہی اپنا رب ہے، وہ آپ ہی اپنا رب ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے۔ آپ مسکرا پڑے اور کہنے لگے اماں جی ایسا نہیں ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی رب ہوگا، اس کا بھی تو کوئی رب ہوگا۔ ماں نے کہا بیٹا چپ کر جا، اس سے آگے سوال نہ کرنا۔ انگلی پکڑی، ساتھ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر کی طرف آئے۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ اماں وہ جو نمرود ہے جس کو سارے جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ وہ فلاں محل میں رہتا ہے۔ اماں چلو پھر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ جب وہ محفل سجی ہوگی تو اس وقت ہم چلیں گے اور تجھے دکھائیں گے۔ اب جب محفل سجی ہوئی، لوگ آ رہے ہیں، ادھر حضرت ابراہیم کو بھی لایا جا رہا ہے، اور جو بادشاہ کا محل تھا اس کے سامنے ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ بندہ جھک کے اندر داخل ہو سکتا تھا، یعنی سیدھا بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، جھکنا پڑتا ہے، جھک کے پھر اس کو بعد بندہ اندر داخل ہونا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جھکنے کے بعد اندر داخل ہونا پڑتا ہے، اگر بندہ جھکے نا اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہوا کیا، سارے لوگ اس طرح جھک کر اندر داخل ہوتے ہیں، جھکنے کے بعد پھر وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پاک بھی یہ منظر دیکھا، فرمایا میں ہی ہوتے مقامن آیا جی، اگر میں آج آپ جھک کے ٹپے آتے مڑگال کے رہ جانی ہے، جڑا بندہ میں بیٹھا ہوئے حاضر و ناظر ہوئے۔ آپ فرمایا میں یہ کام نہیں کرنا، آپ کے کیتا آپ این جھکے نہیں، بلکہ آپ نے پہلے اپنے پاؤں کو آگے رکھا۔ اچھی بولے ذرا، یہ پریکٹیکل آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ پہلے پیر آگے رکھے، پھر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے اور بتلا دیا نمرود وہ اور ہیں جو جھک جاتے ہیں، میں رب کا خلیل ہوں، نہ جھکا ہوں نہ کسی کو جھکنا دوں گا، میں بتا دوں گا جھکنا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکنا ہے، جھکنا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا نہیں۔ پھر آگے کیا ہوا یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم اس دروازے سے کیسے گزرے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اسی جگہ سے آگے آغاز کریں گے، چونکہ آگے پھر حج کے ایام آ رہے ہیں، تو اسی تسلسل کے ساتھ اسی موضوع کو آگے انشاءاللہ عید والا جو جمعہ ہے اس تک انشاءاللہ اس کو چلایا جائے گا، اسی موضوع کو ترتیب کے ساتھ۔ دعا فرمائیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ اور الحمدللہ اس وقت نبی پاک کے وہ غلام عشاقان محمد